تو حاجی نے ملاقات کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ سے تو وہاں میری ابھی حج میں مدینہ طیبہ میں ملاقات ہوئی تھی، آپ یہاں کیسے؟ اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اتنے طویل عرصے سے یہاں ہیں۔ تو وہ ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے فرمانے لگے کہ ان کی کال کوٹڑیاں اور ان کی یہ سلاخیں اور ان کے یہ جیل خانے اور اس کی دیواریں مجھے تھوڑی روک سکتی ہیں اور مجھے مقید کر سکتی ہیں۔ تو وہ مجذوب صفت تھے۔ یہ تو ایک فقیر ٹائپ مجذوب کا حال ہے، ایک بہت بڑے بادشاہ کا حال سنیے کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی سلاخیں اور کال گڈڑیاں اور ان کی جیلیں مجھے مقید کر سکتی ہیں، تو یہ قفل اور یہ دروازے، یہ حدود، یہ نہیں روک سکتی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی، ان کا اسمی گرامی توران شاہ۔ چونکہ بہت بڑا ان کا تاریخ میں تذکرہ اور بہت بڑے انسان، اس لیے ہمارے یہاں بھی ایران توران کی باتیں مشہور ہیں۔ اتنی زیادہ ان کی کہانیاں ہوتی تھی کہ وہ ضرب المثل ہو گئے، وہ توران، ایران توران۔ تو یہ علاقے فتح کرتے ہوئے جب یمن کو فتح کرنے کے لیے وہاں باطنی شیعوں کی حکومت تھی، یعنی یہ شیعہ تو غنیمت ہیں، بہت اچھے، کچھ لوگ تو انہیں کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی مسلمان ہیں۔ تو وہ باطنی فرقے کی حکومت تھی یمن پر، تو اس کو فتح کرنے کے لیے ان کا یہ سفر تھا۔ تو اسی سفر میں یہاں سے گزرے حجاز مقدس سے، تو مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ جب ان کا اس وقت ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، ایک دبدبہ، رعب، شان و شوکت ان کی، دل ہل جاتے تھے سلاطین جن کا نام سن کر۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو ایک علاقائی چھوٹی حکومت تھی حجاز پر، تو وہ جو حجاز کے گورنر تھے وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری باری آئے گی، مگر ان کا ارادہ اس طرف کسی قسم کا نہیں تھا۔ تو یہ مکہ مکرمہ پہنچے، طواف کیا اور طواف سے فارغ ہو کر مسنون طریقے سے دو گانا ادا کیا، دعائیں کی اور دعا کر کے پھر کعبہ شریف کے دروازے پر پہنچے۔ یہ جس طرح من گھڑت کہانیاں ہوا کرتی ہیں، اس طرح کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ بڑے حقائق اور واقعات ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا، کوئی جج تو کیا پکڑ دھکڑ کر سکتا ہے کسی شخص کی، بولنے نہیں دیتے تھے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے لوگوں کو، زبان سے کوئی لفظ نکالا اور گرفت۔ تو یہ حیدرآباد والا واقعہ جو خود ان کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے ان کے مجذوب کے حالات سنائے۔ اسی طرح یہ جو توران شاہ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے۔ ابن جوزی نے بڑا ظلم کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطالب جمع کیے ہیں، جس طرح سلفی حنفیوں کے خلاف، مقلدین کے خلاف کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے
انہی کے خاندان سے یہ قرض پورا کروایا کہ سبط ابن جوزی نے خود ابن جوزی کے خلاف کتاب لکھی اور اس میں ان تمام مسالک کا مدلل جواب دیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ایک ضخیم کتاب لکھی۔ تو وہ اتنے بڑے محقق، مورخ اور فقیہ اور محدث سبط ابن جوزی وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں توران شاہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ طواف سے فارغ ہو کر کے بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے تو ان کو پتا تھا کہ حکومت یہاں سے ان کی آمد سن کر بھاگ گئی ہے، کہیں نہ پولیس نظر آتی ہے، نہ کوئی فوج، نہ کچھ، سب بھاگ گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بیت اللہ کی چابی تو ان کے پاس، وہ یہاں کی حکومت، یہاں کا انتظام ان کے قبضے میں، اور وہ یہاں ہے نہیں، اور اب کعبہ شریف کے اندر جانے کی تمنا بھی ہے، تو حدیث غار کی طرح سے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالی سے فریاد کی اور کہا کہ اے خدا، اگر یہ میرا سفر جو صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے اور تیرے دین کی خاطر ہے، اگر یہ تجھے پسند ہے تو یہ قفل میرے لیے کھول دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک انگلی ماری ہے، کہتے دروازہ کھل گیا۔ تو اسی طرح یہ مجذوب فرمانے لگے کہ ان کی یہ سلاخیں اور ان کے یہ دروازے مجھے روک سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں میں مختلف قسم کے حضرات پیدا کیے، جیسے میں نے اس دن وہ جلالین کے متعلق تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ میں اٹھا رہا ہوں، اور پھر تو یہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے ساتھ کوئی 1000 سال بھی گزارے تو ان کو کم معلوم ہوں گے، ایسی محبوبیت تھی۔ کچھ عرصے رہ کر آدمی اگتا جاتا ہے اور ان کی کچھ چیزیں اچھی کچھ بری لگنے لگتی ہیں، لیکن ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی درجے کی محبوبیت رکھی تھی، ہر چیز سے محبت ہی محبت، شفقت ہی شفقت ٹپکتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بعض مواقع ایسے آئے کہ وہاں وہ موسوی نسبت کا پتہ چلا، فاروقی نسبت، کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں نسبندی چل رہی تھی، اور نسبندی کے زمانے میں ایمرجنسی نافذ تھی، کوئی اف نہیں کر سکتا تھا، بڑے سے بڑا آدمی ایک کلمہ لکھ نہیں سکتا تھا، اور اس ایمرجنسی کو آڑ بنا کر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو نسبندی کے سلسلے کا جو کیمپ لگا سہارنپور میں، تو اس کے افسران کو لے کر کمشنر حضرت کے یہاں آئے اور تعارف کرایا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، عصر کی نماز کے بعد۔ تو تھوڑی دیر تو حضرت نے مدارات فرمائی، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی وزیر اعظم سے کہہ دینا کہ اگر مظالم کا یہ سلسلہ رہا تو تمہاری حکومت تو حکومت، تمہاری اپنی کرسی بھی نہیں رہے گی۔ یہ کلمات تھے اور چند روز میں پورے ہو گئے۔ یعنی اللہ جانے کیا ہوا کہ نہ کوئی ظاہری سبب نہ وجہ، اور اس نے انتخاب کا اعلان کیا اور اندرا کی حکومت چلی گئی، اور خود ان کی اپنی سیٹ بھی کھو دی۔ یہی حال میں نے کہا کہ
پارے کی طرح 15 برس کے بعد یہ 69 میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی طرف سے ملی تھی، اور پھر اس کے بعد 15 برس کے بعد حضرت مولانا حافظ حدیث درخواستی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ بھی اسی طرح جلالین سے اسی کی طرف اشارہ تھا کہ وہ بھی اسی نسبت کے بزرگ تھے، کہ ان کے بہت سے واقعات ہیں اس قسم کے. ایک دفعہ ایوب خان کی نہایت مضبوط حکومت چل رہی تھی، مگر اس نے ایک غلطی کی کہ آئلی قوانین نافذ کیے، اور اس کے خلاف وہاں لاہور میں حضرت مولانا عبید اللہ انور